سورۃ القصص آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قارون کا تذکرہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خزانے عطا فرمائے تھے، بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا۔ اس نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا اور اس مال پر اترانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں اس میں سے چوتھا حصہ خرچ کر۔ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا کہ میرے پاس ایک علم ہے، ایک فن ہے پیسے جمع کرنے کا، خزانے بڑھانے کا، تو میں نے اپنے فن کے، اپنے ہنر کے، اپنی چلاکیوں کے زور پر یہ سارا کچھ جمع کیا ہے، تو میں کیوں دوں؟ اب اس کے بعد اس کا حشر کیا ہوا؟ جو تکبر کرتا ہے، جو اپنے مال پر اتراتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ یہ مال و دولت کے نشے میں اس نے اپنی شان و شوکت ایسی بڑھائی ہوئی تھی کہ جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے، یہ جہاں سے گزرتا تھا تو ان کا جی للچاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہوتے، ہمارے پاس بھی ایسے نوکر ہوتے، اور کہتے تھے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا، یعنی کہ وہ سمجھدار تھے، وہ کہتے تھے نہیں، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، اس جیسے خزانوں سے بہتر ہے اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ، یعنی کہ یہ صابر لوگ تھے۔ تو اس کی حرکتیں بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اور یہ آئے دن منصوبے بناتا رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ جو نبیوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، وہ منصوبے خود انہی کے اوپر الٹ پڑتے ہیں۔
یہ سمجھتا تھا کہ میرے مال و دولت کا، یہ شان و شوکت کا جو کچھ میں مظاہرہ کرتا ہوں یہ موسیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے مال کا دشمن ہے، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، مجھ سے جلتا ہے۔ یہ بات غلط تھی۔ اللہ کے نبی وہ تو صابر ہوتے ہیں، قناعت پسند ہوتے ہیں، اور ان کی نظر تو ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ تو اپنی امتوں کو بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر زیادہ دل نہ لگاؤ، دنیا کے بجائے آخرت پر محنت کرو اور توجہ کرو، آخرت کے لیے کچھ جمع کر لو۔ لیکن یہ از خود موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سمجھتا تھا، ان کے خلاف یہ چالیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور جو اس کا گھر تھا اس کو بھی ساتھ دھنسا دیا، جو خزانے تھے خزانے اس کے ساتھ وہ بھی زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی، کوئی لشکر بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کاش جیسے قارون کے خزانے ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہوتے، جب انہوں نے اس کا انجام دیکھا تو پھر توبہ توبہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، شکر ہے ہمارے پاس ایسے خزانے نہیں تھے، ہم نے ایسی حرکتیں نہیں کی، ورنہ ہمارا حشر بھی آج قارون جیسا ہوتا۔ تو ظاہر میں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اس کا ظاہر کچھ اور تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اور ایسے لوگ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہوتی ہے لیکن وہ صابر ہوتے ہیں، وہ قناعت پسند ہوتے ہیں، اپنے فقر پر، اللہ کی تقسیم پر راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، بس یہ قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں، یعنی بن ٹھن کے بڑے اعلیٰ لباس کے اندر نکلا۔ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہا ان لوگوں نے جو ارادہ رکھتے تھے دنیا کی زندگی کا، یعنی کہ دنیا کے طلبگار تھے، یا لیت لنا، کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا مثل ما اوتی قارون، اس کی مثل جو قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بہت بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو علم والے تھے، جنہیں علم عطا کیا گیا تھا، ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، ثواب اللہ خیر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے، خیر وہ بہتر ہے، لمن آمن، اس کے لیے جو ایمان لایا۔ اس دنیا سے، قارون کے خزانوں سے وہ بہتر ہے جو اللہ دیتا ہے، وعامل صالحا، اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ فخسفنا به، پس ہم نے دھنسا دیا قارون کو، وبدارہ الارض، اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ فما کان له من فئۃ، پس نہیں تھا اس کے لیے کوئی گروہ، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی یہ انتقام لینے والوں میں سے تھا، یعنی کہ اللہ نے جو کیا تو اللہ تعالیٰ سے بدلہ بھی تو نہیں لے سکتا تھا، کیا کر سکتا تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور ہو گئے وہ لوگ، تمنوا مکانہ بالامس، جو تمنا کر رہے تھے اس کے مرتبے کی گزشتہ کل، جو کل باتیں کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی سارا کچھ ہوتا، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، کہنے لگے تعجب کی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ اور وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، لخسف بنا، تو ہم بھی دھنس جاتے، جیسے قارون زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اللہ ہمیں بھی دھنسا دیتا۔
وَيْكَأَنَّهُ تعجب کی بات یہ ہے لا یفلح الکافرون جو کافر لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جو قارون ہے یہ دنیا کے نشے کے اندر مست تھا، اور اللہ نے اس کو چونکہ بہت زیادہ مال دیا تھا لیکن یہ سخی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب مال دے اور پھر انسان کے اندر سخاوت کی صفت نہ ہو تو ایسے مال کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ابو لہب تھا، وہ بھی بڑا مالدار تھا لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اور یہاں پر جو قارون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اور جو ابو لہب ہے وہ حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود وہ آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ دشمن بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت مال دیا، اس کو بھی بڑا مال دیا، اور یہ خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ اور جو ابو لہب ہے وہ طاعون سے مرا تھا، اور جب مر گیا تو اس کے جسم سے، اس کی لاش سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ حبشی لوگوں نے رسیوں کے ساتھ باندھ کے اور گھسیٹ کے گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا تھا۔ یعنی کہ انجام یہ ہوتا ہے، جو عزت ہے نا وہ دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، دین میں عزت ہے۔ جتنا زیادہ دین اتنا زیادہ سکھ، اتنا زیادہ سکون، اتنی زیادہ عزت۔ اور جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اب دیکھیے ایک قارون ہے، وہ اپنے جلال کے ساتھ، جمال کے ساتھ، اپنے اعلیٰ لباس کے ساتھ، اعلیٰ سواری کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ آگے پیچھے اس کے غلام باندیاں پھر رہے تھے۔ جب وہ نکلا تو دو قسم کے گروہ تھے، ایک گروہ اس کو دیکھ کر اس کا جی للچا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسے قارون کے پاس ہے۔ اور جو دوسرے لوگ تھے، جو سمجھدار تھے، جو عقل مند تھے، جو علم والے تھے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ثواب اللہ خیر، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی کہ دو گروہ تھے، ہر ایک نے اپنی نظر سے دیکھا، ہر ایک کا نظریہ اپنا اپنا تھا۔ تو جو دنیا کے طلبگار تھے، دنیا کے بھوکے تھے، ان کا نظریہ غلط تھا، ان کی اصلیت وہ باہر آ گئی، یعنی کہ ان کے اندر صبر نہیں تھا۔ کسی کا دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن دوسری طرف جو صابر لوگ تھے، قناعت والے لوگ تھے، انہوں نے سارا منظر دیکھا، متاثر نہیں ہوئے، اللہ کی تقسیم پر، اس کی رضا پر راضی رہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر ہم کسی کو اس حال میں دیکھیں تو پھر ہم اللہ کے ساتھ شکوے نہ شروع کر دیں، ہمیں تو دیا نہیں ہے، اس کو دے دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا الحمدللہ۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، تقوی کی ہے، اعمال صالحہ کی ہے۔ اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے، دنیا جتنی مل جائے الحمدللہ، کم ہے زیادہ، اصل چیز قناعت ہے۔ دنیا زیادہ ہو اور پیٹ نہ بھرتی ہو تو وہ زیادہ بھی کم ہے، اگر تھوڑی ہے لیکن صبر و شکر والی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے تو الحمدللہ وہ بہت ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں قارون کی طرح کہ ان کے پاس بہت زیادہ خزانے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے بخیل ہیں، اپنے اوپر خرچ بھی نہیں کرتے، تو اس سے زیادہ کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو تھوڑا کماتا ہے لیکن اچھا پہنتا ہے اور اچھا کھاتا ہے اور اس کا رہن سہن بڑا اچھا ہے۔ ایک بندے کے پاس نہیں ہے تو اس کو صبر بھی آ جاتا ہے کہ میرا جی چاہ رہا تھا میں فلاں کہوں، فلاں فروٹ کہوں، گوشت کہوں، لیکن نہیں ہے، چلو کوئی اللہ دے گا۔ ایک کے پاس ہے لیکن کھا نہیں سکتا، کہتے میرا پیسہ کم پڑ جائے گا، میرے خزانے کم پڑ جائیں گے، تو ایسے ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس سے بہتر وہ جس کے پاس نہیں ہے، پھر بھی وہ جلدی صبر کی صفت پہ آ جائے گا۔ لیکن یہ بندہ جس کے پاس سب کچھ ہے اور کھاتا پیتا نہیں، خود نہیں کھاتا، کسی اور کو کیا کھلا لے گا؟ اب ہوا کیا، یہ زمین کے اندر کیسے دھنسایا گیا؟ ایسا ہوا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی۔ سازش یہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے،
بڑا بڑا مجمع ہوتا تھا، کافی عوام ہوتی تھی، آپ لوگوں سے واعظ فرماتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی حدود پر آپ بات کر رہے تھے۔ حدود سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس قسم کی جو حدود ہوتی ہیں، کون سے جرم پر کیا سزا ہے۔ اب یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بدکاری کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ اب یہ بندہ اس مجمع کے اندر موجود تھا اور اس سے پتہ تھا کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے ایک عورت کو ورغلایا، اس کو ایک بڑا تھال سونے کا بھر کے دیا، اس کو یہ کہا ہے کہ پورے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے جب میں تجھے اشارہ کروں تو نے کھڑے ہو جانا ہے، اور تو نے یہ کہنا ہے کہ جو موسیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ اس نے خود ایسے ایسے کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی پر بہتان۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ساری کی ساری باتیں کی تو قارون کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا موسیٰ، یہ جو تو نے حدود بیان کی ہیں یہ قانون عوام کے لیے کہ تیرے لیے بھی ہے؟ اور نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ اس نے کہا اچھا، اگر کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا سنگسار ہے، اسے قتل کر دو، مار دو، تو کیا اگر تو کرے گا تو تیری بھی یہی سزا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل میری بھی یہی سزا ہوگی۔ اس نے کہا اچھا، پھر اس نے اشارہ کیا اس عورت کو کہ تو بتا مسئلہ کیا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ تو ایسے ایسے کیا ہے۔ جب اس نے یہ والی بات کی اور انہوں نے کہا اب بتا، تو موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ حالانکہ وہ عورت جھوٹی تھی، وہ بھی جانتی تھی، قارون بھی جانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام خود بھی جانتے تھے، لیکن الزام تو الزام ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب 100 بندے ہیں، اب 100 بندوں کا اپنا اپنا دماغ ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے، کچھ مثبت کوئی منفی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فوراً وہ ساری بات ختم کی اور آپ نے فوراً نماز کے اندر مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو حق ہے اس کو ظاہر فرما۔ اب نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اب بتا اصل بات کیا ہے۔ بس جب آپ نے فرمایا تو وہ عورت کانپنے لگی اور ڈر گئی اور کہنے لگی کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے قارون نے پیسے دیے، میں نے سارا جھوٹ بولا ہے، میں نے آپ کے اوپر بہتان باندھا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ پاک دامن ہو، لیکن اس نے مجھے لالچ دیا تھا، لالچ کے اندر میں اندھی ہو کر اتنا بڑا میں نے قدم اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی سارا مجمع تو متاثر ہو گیا کہ دیکھو تو قارون بڑا بد فطرت انسان ہے، جھوٹا اور مکار انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے، اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو پھر دعا کی کہ یا اللہ جس زمین پر یہ موجود ہے یہ زمین کا اختیار مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جو زمین کو حکم دے اب تیرے حکم کی پابند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اور اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اندر لے لے۔ اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اس کو چھوڑنا چاہتا ہے اب اس سے الگ ہو جائے، وہ بچ جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ کے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ لوگ کھڑے رہے ساتھ، جو زیادہ چمچے ہوتے ہیں نا وہ کھڑے رہتے ہیں، اپنے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو گئے کہ موسیٰ کیا کر لے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیا، زمین نے نگلنا شروع کیا، تو پہلے جو ہے نا یہ ان کے پاؤں زمین کے اندر دھنسے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، بچ جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر گھٹنوں تک، پھر تھوڑا سا اور اوپر، موسیٰ علیہ السلام زمین کو بار حکم دے رہے کہ اور دھنسا ان کو، اور اب قارون وہاں پر کہنے لگا اچھا مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے، مجھے پہلے پتہ تھا کہ تیری جو نظر ہے نا میرے خزانوں کے اوپر ہے، تو یہی چاہتا ہے کہ یہ زمین کے اندر اس کو دھنسا کے ختم کر دوں اور اس کے خزانوں کے اوپر میں قابض ہو جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت زمین کو حکم دیا، وہ جہاں پر خزانے تھے فوراً خزانے بھی ساتھ حاضر کر، تو وہ جگہ وہیں پر موجود ہو گئی، خزانے بھی آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خزانے اس کے سر کو پر لاد دو، زمین کو حکم دیا کہ خزانوں سمیت اس کو دھنسا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو، اس کے گھر کو
یعنی کہ جو کچھ اس کا خزانہ تھا وہ بھی سارا کچھ اکٹھا کر کے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت تک یہ نیچے دھنستا چلا جا رہا ہے، ابھی بھی نیچے جا رہا ہے وہ، اور اوپر سے زمین بالکل برابر ہو گئی۔ تو اس کا انجام یہ ہوا۔ پھر جب اس کا انجام یہ، وہ لوگ جو پہلے وہ کاش افسوس ہم بھی ایسے ہوتے، ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتا، اب وہی لوگ کہنے لگے اللہ کا شکر الحمدللہ، شکر ہے خدا کا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں تھا اور ہم ایسے اترانے والے نہیں تھے، ورنہ ہمارا حشر بھی ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے جو اکڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑتا ہے۔ شیطان نے اکڑ دکھائی، اس کا حشر دیکھ لو۔ اب اس شیطان نے، قارون نے اکڑ دکھائی، کسی دور کے کسی شیطان نے جب اللہ کے سامنے اکڑ دکھائی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ ذلیل کرتا ہے، جیسے ابلیس کو جنات میں سے، انسانوں میں سے ابو جہل کو کیسے ذلیل فرمایا، قارون کو کیسے ذلیل فرمایا، نمرود کو کیسے ذلیل فرمایا۔ یعنی کہ جس نے بھی اللہ کے سامنے اکڑ دکھائی، فرعون کا حشر کیا ہوا تھا، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں قرآن کا جو لفظ ہے نا، انہ لذو حظ عظیم، یعنی کہ جو دنیا کے طلبگار تھے نا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے قارون، ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی۔ تو آج ہماری سوچ بھی ایسی ہے، جس کے پاس اس کے مالی حالات اچھے نہ ہوں اور اچانک حالات اچھے ہو جاتے ہیں، کسی کاروبار میں اس کو نفع مل جاتا ہے، کہیں سے اس کا کام بن جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا اس کے حالات بڑے خراب تھے، اب اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ یعنی ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اگر یہ قانون ہوتا اور ٹھیک ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قارون سے بہت زیادہ راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ راضی تھا؟ نہیں تھا۔ جن لوگوں نے یہ کہا انہ لذو حظ عظیم، اللہ تعالیٰ نے اس کے فلسفے کو رد فرمایا کہ یہ غلط لوگ تھے، یہ دنیا کے بھوکے تھے، دنیا کے طالب تھے، اور یہ کہنے لگے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ بڑی قسمت والا ہے بھائی۔ تو ہم نے بھی اپنا ذہن صاف رکھنا ہے، کسی دنیا دار کی دنیا کو دیکھ کر ہم اس سے ایسے مروب اور متاثر نہ ہوں، اور ہم ایسے جملے منہ سے نہ نکالیں بھی اللہ نے اب اس کا ہاتھ پکڑ لیے، اب اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا ہے، بھی اب اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر۔ ہاں، جو بندہ بے نمازی تھا اب نمازی بن گیا ہے، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے لگ گیا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وہ اچھے اچھے کاموں میں لگ گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہوگی، اب اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یعنی دین کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں، دنیا کے اوپر نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ یہ تمنا کر رہے تھے کہ جیسے قارون کے پاس ہمارے پاس بھی ایسا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں فرمائی، ان کی تعریف فرمائی انہیں اوت العلم، یہ فرمایا کہ جنہیں علم دیا گیا، یعنی کہ جو عقل مند تھے، علم والے تھے، سمجھدار تھے، ان کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے یوں کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں وہ بہتر ہے اس سے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو میں دیتا ہوں اپنی مرضی کی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ یوں دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی دنیا آخرت دونوں مانگتے ہیں، آخرت کو نہیں بھولتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ بس قیامت کے دن تو نے جو دینا ہے، جو جنت میں دینا ہے، ہمیں دنیا میں ہی دے۔ انہیں اتنی جلدی تھی، وہ کہتے تھے کہ بس دنیا میں جو ہمارا ہے نا مقدر، ہمیں یہی دے، ہم تو یہی کھانا چاہتے ہیں، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جو بندہ صرف دنیا مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے یا آخرت سے پیار نہیں ہے۔
دنیا مانگنا برا نہیں ہے، لیکن آخرت کو ملا کے جو دونوں چیزیں مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بقدر ضرورت مانگتا ہے اور آخرت پر بھی اس کو یقین ہے۔ اور ہماری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے اکثر کیسی دعائیں ہوتی ہیں؟ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری فلانی پریشانی، یعنی صرف دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یا اللہ حشر کی رسوائی سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اپنی رضا نصیب فرمانا، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ یعنی ایسی دعائیں تو ہم کم کرتے ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں، اکثر دعائیں تو یہ ہوتی ہیں اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے دے، ہمارا کاروبار اور بڑھ جائے، ہمارے ادھر سے یہ نفع مل جائے، فلاں جگہ سے نفع، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے رہتے ہیں، جب بھی مانگتے ہیں تو دنیا مانگتے رہتے ہیں۔ تو ہم اس فلسفے کو آج کے درس سے، یہ جو فلسفہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے، دنیا مانگے لیکن آخرت زیادہ مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا تو دینی ہے، دنیا جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن جو آخرت ہے وہ خود بنانی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جو ہماری دعائیں ہیں وہ وسیع ہو جائیں، جس میں دنیا بھی ہو، آخرت بھی ہو، اپنے لیے بھی ہو اور غیروں کے لیے بھی ہو، پورے کے پوری امت مسلمہ کے لیے ہو۔ دعاؤں کو وسیع کر دیں، کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔